محمد و آل محمد پر اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، بطور خاص آج کی شب اس امام مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے، اس امام مظلوم کا غم منانے کے لیے جو 34 سال تک روتا رہا۔ یعنی کیسے جملہ کہوں کہ کل تک والا سجاد کے گھر میں بچے، گھر کے تمام افراد سنتے تھے وہ نماز شب کی صدائیں جو میرے مولا بلند کرتے تھے۔ آج کی رات کسی کو یہ آواز نہیں آئی۔ قیامت کی شب عزیزان، اور اب یقین جانیے کہ کربلا کے اس عزادار کا پرسہ ویسے بھی آسان نہیں ہے۔ مولا سید سجاد کے غم کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلے بھی کہا میں نے، شاعر سے ہی کہتا ہے، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ یعنی واقعاً میں اگر آج کوئی مجلس نہ پڑھوں، صرف مصائب پڑھتا رہوں تو بھی حق ہے اس امام کا۔ میں ہوں گا ظاہر شدہ ذکر گفتگو ذکر مصائب آخر میں ہوگا، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیں۔ کسی کا بھی غم ہوتا ہے نا، مولا سید سجاد کے، یعنی مولا حسین کا غم ہو، شہزادہ ابوالفضل عباس کا غم ہو، شہزادہ علی اکبر کا غم ہو، نوجوان قاسم کے جنازے کی بات ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی اور آئے نہ آئے، یہ امام سجاد ضرور آتے ہو۔ تو آج مجھے کہنے دے، اب کوئی روایت نہیں ہے میرے پاس، میرا دل کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ آج سید سجاد کا غم ہے تو آج عباس بھی آئیں گے، آج علی اکبر بھی۔ خدا ان آہوں کو، ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم نہ دے۔ جب تک زندہ رہے انشاءاللہ اہل بیت اطہار کا نام لے کر ان کے بچوں کے مصائب پر اسی انداز سے گریہ کرتے رہیں۔ خدا آپ کے گھرانوں کو محفوظ رکھے۔ یہ میں دعا نہیں دیتا ہوں، روایات میں ہے یہ۔ جب تم زہرا کے اجڑے گھر کا ماتم کرتے ہو تو وہ بیوی تمہیں دعا دیتی ہے، تم میرے اجڑے گھر کا ماتم کرتے ہو، خدا تمہارے گھروں کو۔ جزاکم اللہ۔ عزیزان ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، میں اپنی عادت کے اعتبار سے بہرحال جو ایک رسم ہے علماء نے جو بنائی ہے، اور کہ ہم کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کرتے ہیں، اور اس کے بعد ذکر مصائب انشاءاللہ ہم آئے مصائب کے لیے۔ آج جو بھی آئے مجھے یقین ہے خالصتاً جو ہے وہ پرسہ دینے کے لیے انشاءاللہ مصائب پڑھیں گے، پرسہ داری ہوگی، ماتم داری ہوگی، چھبی تابوت برآمد ہوگی انشاءاللہ۔ میں اپنی عادت کے مطابق ایک فقہی مسئلے سے آغاز کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید آج کا مسئلہ طولانی ہو جائے، ایک بنیادی مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ ویسے تو جو عنوان ہے بڑا مشکل عنوان ہے، یعنی عام طور پر اس مجمع میں بھی کہ جو خالصتاً فقہی مسائل سننے آیا ہو، یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے ہیں یوزولی۔ تو ایسا مجمع جو آیا ہی جو ہے وہ مولا کی جو ہے وہ شب غم میں پرسہ دینے کے لیے، لیکن غور کریں گے تو انشاءاللہ ایک میسیج ہے وہ بڑا آسانی سے ڈیلیور ہو جائے گا۔ شکیات نماز، ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ فقہ بھی جانتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو دینیات کی کتابیں بھی ہوتی ہیں تو عام طور پر اس چیپٹر کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ نہیں پڑھاتے، واجبات پڑھا دو، مبطلات پڑھا دو۔ کیا ہے شکیات نماز؟ تھوڑا سا غور کیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا تو انشاءاللہ پیغام پہنچے گا۔ شکیات نماز یہ سب کہ نماز میں جو آپ کو شک پیش آتے ہیں، بہت ساری چیزیں انسان نماز کے عالم میں انسان کو شک پیش آتا ہے کہ بھئی میری نماز، مثلا کبھی شک ہوتا ہے کہ میری پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے۔ کبھی شک پیش آتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں الحمدللہ صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں نے رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ہزار طرح کے شک ہیں۔ سمجھانا یہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ بھی تمہارے جتنے بھی شک ہیں وہ 3 طرح کے۔ آسان ترین الفاظ میں کہوں، کیٹیگری اے ہے، کیٹیگری بی ہے اور کیٹیگری سی ہے۔
مطلب ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں ہم 1% بھی تمہارے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. ایک کیٹیگری ہے خبردار شک ہو گیا ٹھیک ہے تم 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ سوچ لو, ون سائڈڈ ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں, تمہاری نماز کو صحیح مان لیں گے. لیکن اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر آسان الفاظ میں کہوں ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, چھٹی, نماز باطل ہے تمہاری, توڑو اس نماز کو, نئے سرے سے نماز پڑھو. مثال ہے, جی بالکل مثال ہے, واجب نمازیں جو 2 رکعتی ہوتی ہیں, فجر کی نماز, سفر کے دوران ظہر عصر عشاء 2 رکعتی, یا ابتدائی 2 رکعتوں میں پہلی اور دوسری رکعت کا شک, انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے. مزاج دین یہ ہے کہ بھائی یہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہو سکتی, سوری, تم سوچو بے شک تمہیں اطمینان آ جاتا ہے کہ پہلی ہے تو ٹھیک ہے, پہلی سمجھ کے نماز پڑھو, تمہیں اطمینان آ جاتا ہے کہ دوسری ہے ٹھیک ہے ہم مان لیں گے, تم دوسری سمجھ کے ختم. لیکن اگر تم خود ہی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے ہو تو پھر 0 کمپرومائز. تو پھر ایک سوال ہے کہ مولانا نماز توڑ دوں, جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ توڑو گے تو وہ چیز جو بچی ہوئی ہو, یہ ٹوٹ گئی ہے, آپ نے کچھ نہیں کرنا, اب آلریڈی ہو چکا ہے, اب آپ نئے سرے سے نماز شروع کریں. یہ ایک ایگزامپل دی میں نے. اچھا دوسری کیٹیگری بالکل اس کے اپوزٹ, 100% کمپرومائز. آپ کو شک ہو رہا ہے ٹھیک ہے سوچ لو, ون سائڈڈ ہو جاؤ, نہیں ون سائڈڈ نہیں ہو پا رہا ہوں, اچھا چھوڑو یار مٹی پاؤ, تم اس میں سے کسی ایک سائڈ کو اپنی مرضی سے لے لو جو تمہیں اچھی لگتی ہے, جو تمہارے لیے آسان ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہے نا, ہمارے لیے نماز پڑھ رہے تھے نا, دین کہہ رہا ہے ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں. مثلا مستحب نماز, تم کو فیلا پڑھ رہے ہو, نافلہ پڑھ رہے ہو, نماز شب پڑھ رہے ہو, مثال کے طور پر مولا حسین کی زیارت پہ گئے تھے, 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہو, فرض کریں کسی وجہ سے تمہیں شک ہو گیا کہ یار یہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے, بھیڑ تھی جو بھی تھا, تھکن تھی, وٹ ایور, نہیں سمجھ میں آ رہا پہلی ہے کہ دوسری ہے. اوکے ون سائڈڈ ہو جاؤ, سوچ لو 2-4 سیکنڈ, آپ نے سوچا ون سائڈڈ نہیں ہو سکے. دین کہتا ہے کوئی بات نہیں, تمہاری مرضی, تمہارا دل چاہتا ہے پہلی سمجھو, نماز کو آگے بڑھاؤ, ایک اور رکعت پڑھو, تمہارا دل چاہتا ہے دوسری سمجھو, ختم کر دو اسی رکعت پہ. ہم تم سے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے. تو بعض جگہوں پر دین کا مزاج ہے 0% ٹالرنس, نہیں برداشت کریں گے. بعض جگہوں پر مزاج ہے 100% ٹالرنس, چھوڑو یار ایسی کی تیسی, پرواہ نہیں کرو, صحیح تمہاری نماز. اور جو سی کیٹیگری ہے, شب شہادت ہے, تو میں لیکن سمجھانے کے لیے میرے خیال میں آپ کے ذہن میں جو لفظ بولوں گا تو ہمیشہ بیٹھ جائے گا, وہ خالص ہمارا پاکستانی مزاج ہے, مکہ کر لیتے ہیں, کچھ لے دے کے بات کو ختم کر لیتے ہیں. یعنی پروردگار نہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نماز 100% باطل, نہ کہہ رہا ہے کہ 100% صحیح, ایک طریقہ بتا رہے کہ دیکھو یار تم اتنا جرمانہ پے کر دو تو ہم تمہاری نماز کو صحیح مان لیں گے. اس کی مثال ہے, بالکل مثال ہے, اس کی مثال ہے تیسری اور چوتھی رکعت کا شک, ظہر ہے, عصر ہے, عشاء ہے, آپ کو شک ہو رہا ہے میری تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے. اچھا یہ جو ایگزامپل ہے نا اس میں موسٹ کامن ایگزامپل یہی ہے, تیسری چوتھی کا شک, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تیسری ہے کہ چوتھی ہے, ٹھیک ہے تم سوچو, سمجھ میں آتا ہے اسی کے مطابق عمل کرو. تمہیں لگتا ہے تیسری ہے, ٹھیک ہے تیسری, تمہیں لگتا ہے چوتھی ہے, ٹھیک ہے چوتھی, آخر تک نہیں سمجھ میں آ رہا, نہیں سمجھ میں آ رہا تیسری کی چوتھی, اچھا ٹھیک ہے, ہم نہ یہ کہتے کہ نماز باطل, نہ یہ کہتے ہیں کہ 100% صحیح. تم ایک کام کرو, فی الحال اس کو چوتھی سمجھو اور نماز مکمل کر لو. نماز مکمل کرنے کے بعد ایک کام کرو, 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لو کھڑے ہو کر, یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر. نماز احتیاط کیسے ہوگی؟ سمپل نیت ہوگی میں 1 رکعت نماز احتیاط پڑھتی ہوں قربتاً اللہ, تکبیرۃ الاحرام کہیں گے, سورہ الحمد پڑھیں گے, قل اللہ بھی نہیں ہوگی اس کے اندر, رکوع میں جائیں گے, ذکر رکوع اٹھیں گے, 2 سجدے کریں گے, تشہد, سلام, ختم. اور یہ پوری کی پوری نماز آہستہ آواز سے ہوگی. تو اگر تمہاری وہ 4 ہو گئی تھی پوری تو یہ ایکسٹرا ہو گئی, گناہگار نہیں ہو. اگر فرض کرو 3 پہ ختم کی تھی تو یہ اس کا جبران ہو گیا, اس کا کمپنسیشن ہو گیا. تو ایدر وے یو آر سیف. تو نہ 100% معاف کر دیا, نہ 100% نماز باطل کر دی, درمیان کا راستہ اختیار کیا, اور جناب علی اس معاملے کو 1 رکعت پڑھ کے سالو کر دیا. تو یہ ہے شکیات نماز کا خلاصہ. میں اس سے زیادہ آسان کر کے نہیں بتا سکتا تھا, لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو عزیزان گرامی ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. پورا دین اسی طرح سے ہے. ہوتا کیا ہے, بعض لوگ پورے دین کو کیٹیگری اے کا سمجھ لیتے ہیں, اتنا زیادہ ڈر جاتے اور اتنا زیادہ ڈرا دیتے ہیں کہ بھائی ہل بھی لیے نا تو خدا جہنم کے آخری گڑھے میں ڈال دینے والا ہے. یار خدا کا نام مانو. ٹھیک ہے بعض جگہوں پر ایسا ہے, پروردگار عالم برداشت نہیں کرتا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جناب علی اگر ایک غلطی ہو گئی, ایک گناہ ہو گیا تو ختم جہنم کے آخری گڑھے میں. ٹھیک ہے کچھ جگہوں پر 0 کمپرومائز ہے, یس ایسا ہے دین, لیکن سارا کا سارا دین ایسا نہیں ہے. ایسے لوگوں کی تعداد ویسے کم ہوتی ہے, بی کیٹیگری والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جو سارے کے سارے دین کو بی کیٹیگری سمجھتے ہیں. بڑے سے بڑا بھنڈ مار دیں گے, بڑے سے بڑی غلطی کر دیں گے, اللہ معاف کرنے والا. اچھا جی دیکھیں غلطی ہوتی ہے, میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں.
مثال کے طور پر آپ 2 چمچ چینی ڈال کر پینے کے عادی ہیں اور آپ کی شریک حیات نے 1 چمچ ڈال دیا. مجھے ایمانداری سے بتائیے اس غلطی پر کتنا جھگڑا بنتا ہے؟ یہ مکمل کے والی ہے نا. ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں, یا تو پی لو, زیادہ سے زیادہ ہے کہ چلو 1 چمچ اور ڈال دو, دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایسا ہی ہوگا نا. اب یہ بھی غلطی ہے, اور اس کی جگہ 2 چمچ پورے ڈالے, بس اتفاقاً چینی کی جگہ نمک ڈال دیا. اب کہے ذرا اللہ بخشنے والا ہے, آپ بھی بخشنے کو تیار نہیں ہے. غور فرما رہے. تو بات یہ ہے کہ نہ پورا کا پورا دین اے کیٹیگری کا ہے, نہ پورا کا پورا دین بی کیٹیگری کا ہے کہ صاحب دیکھا جائے گا اللہ کریم ہے. بہت سے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں, حج نہیں کر رہے, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں مثال کے. اور ایک بڑی کیٹیگری ہمارے پاس کیٹیگری سی والوں کی بھی ہے. وہ ہر معاملے میں سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس آئیں گے, بس مولانا کو جوڑ توڑ کریں, مسئلہ سالو کریں. تو سارا کا سارا دین کیٹیگری سی کا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سر سمجھانا صرف اتنا ہے کہ جو بھی مسئلہ پیش آئے نا, آپ ایک عام مومن کوالیفائی نہیں کرتا کہ اپنی مرضی سے اس کو ٹیگ کرے کہ صاحب یہ کیٹیگری اے ہے یا کیٹیگری بی ہے یا کیٹیگری سی ہے. یہ آپ ڈیسائیڈ کرنے کا حق نہیں رکھتے, اس لیے ضرورت ہے آپ کو مرجے کی. اللہ آپ کی سلامتوں کو سلامت رکھے. فقہی مسئلے پر نعرہ لگانے والا مجمع مجھے شارجہ میں نظر آیا. خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی, اصولاً تو کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے میرے اس اناؤنسمنٹ کے لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے اشارہ آ جائے گا. ایک مرتبہ اور اگر ہو سکے تو جتنا ہو سکتے آگے آ جائیں تاکہ جو مومنین پہنچ سکتے ہیں. مزید آپ کی دلوں میں جگہ ہے مجھے معلوم ہے, لیکن ان کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بنائیں. جس طرح آپ آزادار ہیں وہ بھی آزادار ہیں. جزاک اللہ. ایک مرتبہ کھڑے ہو کے آئیں گے تو شاید زیادہ آسانی ہو جائے گی. ایک مرتبہ محمد والے محمد کے نام پہ. جی جزاک اللہ, اللہ کو جزائے خیر دے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا جی, ہمارا سلسلہ گفتگو یہ رہا یہاں پر کہ ہم روزانہ تھوڑا سا جو ہے وہ مولا کی صحیفہ سجادیہ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. وعدہ تو ہمارا یہ تھا کہ رسالۃ الحقوق کو بھی ڈسکس کریں گے, وہ ہم نہیں کر پائے. کوشش کریں گے کہ آج سے شروع ہو جائے. اور بہرحال مولا کے حوالے سے بھی ساری باتیں مولا کی ہیں. رسالۃ الحقوق بھی مولا کا ہے, صحیفہ سجادیہ بھی مولا کی. اس کی تمہید پر ظاہر سی بات ہے اس وقت بات کرنے کا وقت نہیں ہے, ورنہ وقت نکل جائے گا. میں اشارتاً 1-2 جملے عرض کر دیتا ہوں. کربلا کے واقعات کے بعد میرے مولا نے جن مشکل حالات میں زندگی گزاری ہے, یعنی آپ یہ مت سمجھیے کہ 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد کوفے اور شام کی منزلوں سے گزرنے کے بعد اور زندان شام سے رہائی کے بعد اہل بیت اطہار کے لیے مصائب کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا, ایسا نہیں ہے. یا اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے مصائب کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا, ایسا نہیں ہے. مشکل ترین دور اگر کوئی دور ہے تو ان میں سے یہ ایک ہمارے چوتھے امام سرکار کا دور. تو اس میں امام نے جو 2-3 اہم کام کیے ہیں, چونکہ آج کی مجلس مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے مومنین جو بہرحال نہیں پہنچ پاتے ہیں, ہر دن نہیں آ پاتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مولا کی محبت میں حق مودت کو ادا کرنے کے لیے, اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آج ایک بڑی تعداد ڈیفینیٹلی آ جا رہی ہے. خدا ان سب کو سلامت رکھے. آپ تشریف لائیں, خدا آپ کا آنا قبول کرے. مولا امام سجاد, مولا امام حسین فی شہزادی کونین آپ کا آنا قبول کریں. تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ روزانہ نہیں آ پاتے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کچھ باتیں ہم جو ہے وہ سنتے چلیں. تو آج میں تھوڑا سا ایک سمرائزڈ وے میں جو ہے وہ بات کو مکمل کروں گا. کل سے دوبارہ جو ہمارا سلسلہ آگے کنٹینیو ہوگا تو پھر تھوڑا سا ہر بات کو, ہر پوائنٹ کو تھوڑا ایکسپینڈ بھی کریں گے. سیدھے سے زیادہ جو اہم ترین کام کیے ان میں سے ایک کام جو مجھے لگتا ہے کہ ہسٹوریکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا, جس پر بہت کم توجہ کی گئی, وہ تھا پروموشن آف نالج, یعنی جس پر مجھے لگتا ہے کہ سب سے کم بات کی گئی. اگر ایک جملے میں سمجھا سکوں, وہ یونیورسٹی جو 6 امام کے زمانے میں اپنے کمال کو پہنچی ہے, اس کا فاؤنڈیشن اسٹون 4تھے امام نے ڈالا مدینہ منورہ. میں شاید آسان الفاظ میں کیا کہوں. اور 4تھے امام کا یہ پیغام قیامت تک کے لیے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے کہ دیکھو جب تمہارے لیے مشکل کا وقت آئے نا, یعنی آج گلوبل حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے, عالم اسلام کن مشکلوں سے گزر رہا ہے, عالم تشیع کن مشکلوں سے گزر رہا ہے, عالم انسانیت کن مشکلوں سے گزر رہا ہے. بہت سارے سلوشنز ہیں جس پر علماء منبروں سے بات کرتے ہیں, آپ عزیزان اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں.
بہت سارے سولوشنز ہیں جو شارٹ ٹرم ہیں، فوری طور پر عمل کرنے کے ہیں، فوری ری ایکشن کے ہیں، فرسٹ ایڈ والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پر. لیکن عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار کے ماننے والے کو سمارٹ ہونا چاہیے بہلول کی طرح. سر کٹانا بہت آسان ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اہل بیت کا ہر ماننے والا شاید ساری زندگی سر کٹانے کو تیار ہے. بابا مولا حسین کا ماننے والا سر کٹانے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو کون تیار ہوگا؟ لیکن کمال سر کٹانا نہیں ہے، کمال بہلول کی طرح جینا ہے. مجھے بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ اگر لانگ ٹرم سروائیول کی بات ہے تو اہل بیت کا ایک ایک ماننے والا علمی اعتبار سے منزل کمال پر ہو. اور جب میں یہ علمی اعتبار سے کہہ رہا ہوں تو بہت کلیئر ہوں میں اپنی سوچ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واجبات نماز اور مبطلات نماز اور شرائط وضو اور شرائط غسل کی بات نہیں، وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، روزمرہ کے مسائل. لیکن اس دور میں جتنی چیزیں سیکھنے کی ہیں اور ضروری ہیں، چاہے وہ فائنینس سے متعلق ہے، اے آئی سے متعلق ہے، ٹیکنالوجی سے متعلق ہے، انجینئرنگ ہے، جو بھی ہے، بزنس ہے، ہر منزل میں اہل بیت کا ماننے والا کمال پر ہونا چاہیے. عزیزان گرامی آج مجلس میں آئے ایک میسج لے کر جائیں. اگر 3 وقت کی کھاتے ہیں نا، 2 وقت کھا لیجئے گا. اگر 2 وقت کی کھاتے ہیں 1 وقت پہ گزارا کر لیجئے گا. اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم مت کیجئے گا. ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار اس پر راضی ہو جائیں کہ تمہارا بچہ تعلیم حاصل نہ کرے. جتنی شدت ہے، یعنی مشکل ترین دور میں میرے مولا سید سجاد نے علم کو پروموٹ کیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے صرف اپنے بچوں کی تک سب سے پہلے ذمہ داری پوری کریں. یہاں پر ہر طرح کا طبقہ ہے، مجھے معلوم ہے. یہاں پر وہ نوجوان دوست میرے ہیں جو شاید مزدوری کر رہے ہیں، لیبر کیمپس کے اندر رہ رہے ہیں. کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کرو، اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو. یہاں پر بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں چلے گی. ایک مولانا صاحب آئے مسجد میں، سننے کے ساتھ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی یاد رہ جاتی ہیں. تو دیکھا کہ ایک بہت مالدار آدمی، 1 کروڑ پتی ارب پتی، وہ مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پر مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ کہا مولانا کل تو آپ نے پڑھا کہ مسجد میں جھاڑو لگانے کا کتنا ثواب ہے. مولانا نے کہا وہ میرے جیسے کے لیے بھائی، وہ جھاڑو لگانے کا ثواب میرے لیے ہے، تمہارے لیے جھاڑو لگانے کا ثواب نہیں ہے، تمہارے لیے مسجد بنانے کا ثواب ہے. اللہ صلی اللہ علیہ. غور فرما رہے ہیں؟ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تعلیم کے اوپر کمپرومائز مت کریں. دنیا میں اہل بیت کے ہر ماننے والے کا پیدائشی حق ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے گا. ختم ہو گئی بات. دنیا میں کسی جگہ پر ہو اس کے لیے تعلیم کا انتظام ہوگا. ہماری ذمہ داری ہے یتیمان آل محمد کی علمی تربیت کا انتظام کریں، جو اپنا حصہ جہاں ڈال سکتا ہے. میرے مولا نے بھی کیا کیا، مشکل ترین دور تھا تو میں نے جملہ کیا کہ جس یونیورسٹی کو 6 امام نے کمال پر پہنچائے، بنیاد 4 امام نے رکھی. لہٰذا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے جو میں آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. صحیفہ سجادیہ مولا کی صرف دعاؤں کا نام نہیں جو مولا نے پڑھ دی ہیں، مولا نے یہ دعائیں لکھوائی ہیں باقاعدہ. یعنی یہ صرف وہ نہیں ہے کہ آپ صاحب مسجد میں آئے دعا مانگی چلے گئے. امام نے اس کو ریٹن ڈاکیومنٹ بنایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار جب خدا سے بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، اور علم و رموز کی کیا گہرائیاں ہیں جو ان الفاظ کے اندر موجود ہیں. اچھا جی، وقت میرے پاس مجھے اندازہ ہے کہ بہت کم ہے، تو میں 2-4 جملے، ہم 2 دن میں کافی لمبی بات کی لیکن ٹوٹل ایک جملہ بھی مکمل نہیں کر سکے. الحمدللہ الاول، پہلی دعا صحیفہ سجادیہ کی جہاں پروردگار عالم کی مدح و ثنا کرتے ہیں امام سجاد. یہ ہے وہ توحید جو اہل بیت اطہار ہمیں دیتے ہیں. الحمدللہ پہلا جملہ، اس کے بعد الاول بلا اول کان قبلہ. اس پر ہماری گفتگو بڑی حد تک مکمل ہوگی، لہٰذا میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا. والآخر بلا آخر یکون بعدہ، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہے، ایسا اول جس سے پہلے کوئی اول نہیں ہے. پھر امام اگلے جملے ارشاد فرماتے ہیں الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. 2 جملے آج جتنی گنجائش ہے میں ان 2 جملوں کی وضاحت کروں گا سر. الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر اس کی رؤیت نہیں کر سکتی. یعنی وہ پروردگار ایسی ذات نہیں ہے کہ تمہاری نگاہوں کی رؤیت میں آ سکے. آسان الفاظ میں کہوں، تمہیں وہ آنکھ نہیں دی گئی جو خدا کو دیکھ سکے. اب دیکھیں عزیزان گرامی، اس میں
انسانی جو ہیومن آئی جو اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، اچھا یہ ونڈر ہے، یعنی اگر صرف آنکھ پر مجلس پڑھنا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ 1 گھنٹے کی مجلس کم پڑے گی. جو یہاں پر جو بھی افراد ایسے ہیں جو جن کا تعلق آنکھوں کی سائنس سے، آپتالموجی سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو آنکھوں کی دنیا ہے نا، ایک الگ ہی دنیا ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے کیمروں کو لے لیں، آج تک اس نے اتنے کلرز کو جو ہے وہ کور نہیں کیا جتنا ہیومن آئی اس کو کور کرتی ہے، ان ڈفرینسز کو، ان ڈیٹیلز کو. لیکن سٹل اب ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ایک سمپل، میں بچوں والی مثالیں دے کے بات کو جلدی سے آگے بڑھا رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک مشین ہے جس کا نام ہے ایکس رے مشین، ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس بھی دیکھنے کی طاقت ہے. وہ کیا دیکھتی ہے؟ وہ آپ کے جسم کی ہڈیوں کو دیکھتی ہے. اشرف المخلوقات آپ ہیں، آپ کسی کے جسم کی ہڈیوں کو اندر میں، چاہے جتنی پاورفل آنکھ ہے، وہ آنکھ ہے جو اندر تک دیکھ سکتی ہے. ایک الٹرا وائلٹ لائٹس کے پتہ نہیں وہ کیمراز ہیں، وہ الگ ہیں، فلاں الگ ہیں. تو بابا تمہاری جو نظر ہے نا، اس کو خدا نے وہ کیپیبلٹی نہیں دی ہے، وہ کمپیٹیبلٹی نہیں دی ہے. تم اس کے ذریعے خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہو. لہٰذا جب تم سے پوچھا جائے گا خدا کو دیکھا ہے تو تم کہو کہ ہم نے نہیں دیکھا. لیکن کائنات میں وہ انسان بھی ایگزسٹ کرتا تھا. جب پوچھا گیا کہ یا علی خدا کو دیکھا ہے تو فرمایا جس خدا کو دیکھا نہیں اس کی عبادت کیسے کروں گا. غور فرما رہے سر، ہم ان جیسے، ہم محمد جیسے، ہم علی جیسے، دیکھیں وہ اگر کہیں نا کہ ہم تمہارے جیسے، وہ ان کی کرم نوازی ہے. کیونکہ قرآن نے کہا اے محمد کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم. تم سے کب کہا کہ تم محمد سے کہنا کہ تم ہمارے جیسے ہو؟ محمد سے کہا کہ ان سے کہنا کہ تم ہمارے جیسے، ہم تمہارے جیسے ہیں. فرق ہے سر زمین آسمان میں، زمین آسمان کا فرق ہے. بہرحال میں موضوعات پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں ورنہ بات. تو الذی قصرت، وہ ذات ہے ان رؤیتہ ابصار الناظرین، ہیومن آئی کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے. لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، پروردگار کی ذات پر ڈسکس کرنے سے کوشش کرو کہ ایوائڈ کرو. کیونکہ ذات پروردگار کو کائنات میں ایک انسان بھی کوالیفائی نہیں کرتا ہے کہ سمجھ سکے. بڑا قیمتی جملے دے رہا ہوں. ذات پروردگار کو کائنات میں کوئی بھی کوالیفائی نہیں کرتا ہے کہ سمجھ سکے. اگر کائنات میں کوئی کوالیفائی کرتا ہے تو وہ یا محمد ہے، یا علی ہے، یا اولاد علی ہے. یعنی پیغمبر کا جملہ کہ یا علی تمہاری معرفت میرے اور خدا کے سوا کسی کو نہیں، میری معرفت تمہارے اور خدا کے سوا کسی نہیں، خدا کی معرفت تمہارے اور میرے سوا کسی کو نہیں ہوئی، یہ صرف الفاظ نہیں ہے سر. ہم جب بھی خدا کو پہچانتے ہیں اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں. کائنات میں جو ذات کوالیفائی کرتی ہے کہ پروردگار کو مخاطب کر کے کہے بیکا عرفتو کا معبود میں نے تجھے پہچانا، تیری ذات کے ذریعے پہچانا، وہ صرف محمد و آل محمد کی ذات ہے. لہٰذا اگلا جملہ اس پہلے جملے کی وضاحت کر رہا. فرماتے ہیں وَعَجُزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ، اور وہ خدا ہے کہ عاجز ہیں عن نعتہ، یعنی نعت ہمارے عربی میں، اردو میں نعت جو ہے وہ مخصوص ہو گئی ہے، وہ مدح و ثنا جو پیغمبر اکرم کی ہو رہی ہو. ورنہ ویسے لفظ نعت عربی زبان میں آتا ہے کس کے لیے؟ مدح و ثنا کے لیے، اوصاف کو بیان کرنے کے لیے وغیرہ. تو ہمارے جو ہے وہ اختصاص پیدا کر لیا لفظ نعت نے جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی ذات کے ساتھ. جب بھی نعت کا لفظ کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے ضروری نہیں. تو مولا نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے وَعَجُزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ. توصیف بیان کرنے والوں کی فکریں اس قابل نہیں ہے کہ اس کی مدح و ثنا کر سکیں، اس کی ذات کو ڈیفائن کر سکیں، اس کو بیان کر سکیں. کیا مطلب ہے؟ عزیزان گرامی، میں اسی جملے پہ رکوں گا، بات کو پھر دوسرے مرحلے پر آگے بڑھاؤں گا. سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. آپ اپنی زندگی میں ان جملوں کو استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی فرض کر لے جناب علی کہ کسی نے آپ کے ساتھ بڑی محبت کا ثبوت دیا، بہت بڑا آپ کا کام کر دیا، بڑی آپ کی مدد کر دی، بڑی آپ کی جو ہے وہ سپورٹ کر دی، کسی بڑی اچھی جگہ پر آپ کا بزنس ڈیل کروا دی، مثال واٹ ایور جو آپ کو لگتا ہے کہ صاحب بہت بڑا ہو گیا. تو اس میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ یار آپ کا بہت شکریہ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو میں نے کہا نا آپ کا بہت شکریہ، مزہ نہیں آیا، کام اتنا بڑا ہے کہ صرف میں یہ کہہ دوں کہ یار تمہارا شکریہ نہیں یار مزہ نہیں آیا. تو پھر آپ کیا جملہ کہتے ہیں؟ ایک جملہ آپ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. کیا مطلب الفاظ نہیں ہے؟ الفاظ تو ہے، کہہ دو شکریہ. دل نہیں بھر رہا، کہہ دو بہت شکریہ. پھر بھی دل نہیں بھر رہا، کہہ دو بہت بہت شکریہ. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آپ کا ذہن اس بات کو سمجھتا ہے کہ یار میرے ذہن میں ایک میننگ ہے،
ایک لیول ہے. لفظ شکریہ کی بھی ایک میننگ ہے. جو لفظ شکریہ کے میننگ کا لیول ہے اور جس لیول کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں بات سمجھا پایا. یہ لسانیات کے ماہرین شاید زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے, لیکن بہرحال فرش اہل بیت پر ہم سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں ان باتوں کو. تو ایک لیول میرے ذہن میں شکریہ ادا کرنے کا, ایک لفظ شکریہ کے اپنے میننگ کی جو میرے ذہن میں ڈیولپ ہے. تو جب میں لفظ شکریہ کو اپنے ذہن میں بنے ہوئے میننگ کے ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ لفظ اس میننگ کو پہنچا ہی نہیں سکتا جس میننگ کو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں, اور جس میننگ تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ بنا ہی نہیں ہے. تو بابا تمہارے ذہن میں بنے ہوئے شکریہ کا لیول ایسا ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے کوئی لفظ نہیں بنا تو تم کہتے ہو کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے. تو جب تمہارے ذہن میں بنے ہوئے شکریہ کے لیے الفاظ نہیں بنے ہیں تو پروردگار کو سمجھانے والے الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ مولا فرماتے ہیں دیکھیں یہ توحید ہے جو اہل بیت اطہار میں دیتے ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہے یہ دعا ہی ہے, دعا کے قالب میں ہے, دعا کے انداز میں ہے. جب بنو امیہ کے جاسوس جاسوسی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بابا یہ بندہ یا روتا رہتا ہے یا دعا پڑھتا رہتا ہے. بابا یہ دعا نہیں پڑھ رہا تھا, یہ توحید سکھا رہا تھا, یہ رسالت سکھا رہا تھا, یہ امامت سکھا رہا تھا, یہ اقتصاد سکھا رہا تھا, یہ اخلاق سکھا رہا تھا. 34 سال تک میرا مولا نے کورس بنا کے گیا کہ تمہیں پورا کا پورا دین چاہیے, صحیفہ سجادیہ سے مل جائے گا. اس اللہ پڑھے محمد و آل محمد. یہ ایک انداز ہے سید سجاد کی زندگی کو. ظاہر سی بات ہے کہ آپ مجھے اندازہ ہے اس فرشادہ پر بڑے بڑے بزرگان نے آ کر مجالس پڑھی ہیں, اور واقعی میں سوچتا ہوں کہ بابو تیرا کرم ایک اتنے چھوٹے سے طالب علم کو یہ عزت دے دی کہ عشر سجادیہ میں آپ عزیزان کے ساتھ خطاب, یہ واقعی عزت ہے, پروردگار کی طرف سے عزت ہے, اہل بیت اطہار کی طرف سے. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا وہ جس قابل بنائے کہ کچھ باتیں عرض کر سکوں, لیکن سید سجاد کی حیات کو اس انداز سے بھی دیکھنا ضروری ہے. دوسری بات جو اب میں اس رسالۃ الحقوق پر نہیں جا پاؤں گا اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ اب ہم اگر شروع کریں گے تو پھر بات نکلتی جائے گی. دوسرا ایک کام جو علم کا کیا, میں نے اس کی بات کی. ایک کام جو میرے مولا نے دعائیہ ادب کے اندر پورے کے پورے دین کو پہنچایا. اگر ہم صحیفہ سجادیہ کو ڈسکس کریں 1 سال تک تو شاید وہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں, ایک بندے میں سمجھ میں نہیں آ سکتی. اور ایک اہم ترین کام جو میرے مولا نے کیا, جو آپ سب آشنا ہیں, جانتے ہیں کہ میرا مولا جب تک زندہ رہا آنسو بہاتا رہا. آزاداری کو زندہ کیا میرے مولا نے اور کمال پر پہنچایا آزاداری کو. لیکن عزیزان آپ غور کریں گے, سرکار سید الشہداء کی جو شہادت ہے اس کو سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں اگر کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے, کربلا کو سب سے زیادہ بہتر انداز سے ہمیں کوئی بتا سکتا ہے تو وہ سید سجاد کی ذات ہے. یعنی کربلا ہمیں کس سے لینی ہے؟ سید سجاد سے لینی ہے. مولا سجاد بتائیں گے کربلا کیا ہے. اور سید سجاد نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 34 سال مسلسل گریہ کر کے بتایا کہ بابا کربلا جو ہے نا, اس سے تمہارا جو رشتہ ہے زمانے کے امام کے ظہور تک, وہ اصلی ترین رشتہ تمہاری آہوں اور سسکیوں کا رشتہ ہے. سر دنیا میں کوئی بھی قصہ اس طرح سے باقی نہیں رہا جس طرح سے عاشور کا قصہ باقی رہا ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ آہیں لپٹی ہوئی ہیں, اس لیے کہ اس کے ساتھ سسکیاں لپٹی ہوئی ہیں. کربلا کے میدان میں مولا حسین اتنی بڑی قربانی دے گئے. اب دیکھیں جو ایک کمبینیشن میں بتانا چاہ رہا ہوں, کچھ منٹ لوں گا آپ کی, ظاہر سی بات ہے, پھر ہم آئیں گے ذکر مصائب پر بھی انشاءاللہ. وہ جو کمبینیشن ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کربلا میں مولا حسین نے قربانی کس لیے دی, سید سجاد کی زندگی بتائے گی. اچھا یہاں پر مجھے اندازہ ہے کہ بڑے حساس, بڑے مشکل اور بڑے معرکۃ الآراء موضوع کو میں چھیڑ رہا ہوں, جو اصولاً ایسا لگتا ہے کہ یار نہیں چھیڑنا چاہیے اس کو, لیکن مولا حسین کے صدقے میں انشاءاللہ کسی اچھی نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. اہل بیت کے اطہار کے صدقے میں خدا سے دعا کرتا ہوں میری زبان میں طاقت دے, تاثیر دے, الفاظ کے چناؤ میں مجھے مدد کرے تاکہ میں اپنی بات پہنچا سکوں. کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء نے کس لیے قربانی دی جی؟ تو عام طور پر ایک جملہ آتا ہے, بہت ساری جگہوں سے آتا ہے, تب مولا حسین نے نماز کو بچانے کے لیے قربانی دی. اور جیسے یہ جملہ آتا ہے فوراً دوسرے جملے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا آپ یقین جانیے میں بڑی دیانتداری کے ساتھ بہت کھل کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسین نماز بچانے کے لیے قربانی نہیں دی. اب جو دوست ہوں گے وہ ناراض ہو جائیں گے, روحانی صاحب یہ آپ نے ایسی بات کر دی. میں دیکھیے میری بات کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیے ایک بات, اچھا اب جو عام مومن ہے نا بڑی سادہ سی بات کرتا ہے, کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ,
مولا حسین اصول ہیں یا فروع ہیں؟ اصول ہیں. نماز اصول ہے یا فروع ہے؟ تو اصول فروع پہ کیسے قربان ہو سکتا ہے؟ میری دلیل بھی یہی ہے اور یہ دلیل غلط نہیں ہے، لیکن مسئلہ اچھا بات بالکل صحیح ہے، اصول فروع پر قربان نہیں ہو سکتا، لیکن بات یہاں پہ ختم کیوں ہو رہی ہے؟ بات یہاں سے تو آگے شروع ہوگی. بہت اچھا اصول مل گیا، بہت اچھا قانون مل گیا، بہت اچھی دلیل مل گئی کہ بابا کبھی بھی اصول فروع پر قربان نہیں ہو سکتا. کلیئر؟ اتنا طے ہے کہ حسین ابن علی نے قربانی دی، قربان تو ہوئے نا مولا. تو اب جواب یہ ہے کہ پھر کس چیز پر قربان ہوئے؟ تو مثال کے طور پر جواب تھا نماز، غلط ہو گیا، تو صحیح جواب ڈھونڈ کے لاؤ. پھر وہ کیا ہے جس پر قربان ہوئے؟ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں. آپ کا سناٹا بتا رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ بھی سناٹے میں آ گئے. کسی چیز پر تو قربان ہوئے. تو بھائی اچھا چلے آسان الفاظ میں بات کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں آپ کراچی کا ویزا لگوائیں یا جو کراچی والے وہ آئے تو یہ سوچ سمجھ کر آئیں. اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی موبائل چھیننے والے آئیں گے، تھوڑا سا لائٹ ہو جائے، ہلکے ہو جائیں تھوڑا. اللہم صلی علی. پتہ نہیں والٹ چھیننے والے آئیں گے، گن دکھائیں گے. تو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ اب بھی یہ سکھاتے ہوں گے، ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا تمہاری جان سے بڑھ کر نہیں ہے، موبائل دے دینا، والٹ دے دینا، بیگ دے دینا. تو سر وہی تو اصول ہے، جو زیادہ قیمتی چیزیں بچاؤ. تو یہ تو ہم کو تو ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو حسین ابن علی کسی چیز پر قربان ہوئے، دیکھو حسین سے زیادہ قیمتی کیا ہے. تو مجھے جملہ کہنے دو کہ حسین امامت کی منزل پر ہے. اگر حسین سے زیادہ اہم ہے تو لا الہ الا اللہ اہم ہے، محمد الرسول اللہ اہم ہے، علی ولی اللہ اہم ہے. اگر حسین قربان ہوا یا لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے، یا محمد الرسول اللہ کو بچانے کے لیے، یا علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ. جزاک اللہ، آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے اللہ. سر یہی تو تھا جو شاید کسی کو اور سمجھ میں آیا نہیں آیا، خواجہ اجمیر کو سمجھ میں آ گیا. یعنی کتنا بلند ہے یہ جملہ. سردار نداد در دست یزید، حقا کے بنا الہ الا است حسین. حقا کے بنا الہ الا حسین لا الہ الا اللہ کو بچا کے گیا ہے. پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. حسین نے محمد رسول اللہ کو بچایا ہے، اور صرف خدا اور رسول کو نہیں بچایا، 1,24,000 انبیاء کی محنتیں اکارت ہو جاتی. لہذا سلام میں پہلا جملہ کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. اے آدم یاد رکھنا تیری خدمات کو بچانے والی ذات کا نام بھی حسین ہے. اے موسیٰ تمہاری محنتوں کو بچانے والی ذات کا نام بھی حسین ہے. اے عیسیٰ تمہاری مشکلات کو بچانے والے کا نام بھی حسین ہے. اے ابراہیم و اسماعیل تمہاری قربانیوں کو بچانے والے کا نام بھی حسین ہے. یہ ہے حسین ابن علی. اچھا بس حضرت گرامی بات میں نے مکمل کی، لیکن ایک دو باتیں چھوٹی چھوٹی اور بڑی اہم ہیں، ہاتھ کے ہاتھ وہ ہو جائیں تو بات مکمل ہو جائے گی. واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص آیا، میں نے بہت بزرگ علماء سے واقعہ سنا ہے، لہٰذا اطمینان کے ساتھ سنا رہا ہوں. چوتھے امام سرکار کی خدمت میں سوال بڑا مشکل تھا، اور آ کر مولا جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. نماز کا وقت ہوا تھا، شخص آیا، دیکھا کہ مولا مسجد میں تشریف فرمائے، امام کی خدمت میں آ گیا نماز شروع ہونے سے پہلے. کہنے لگا مولا ایک سوال پوچھنا ہے، کربلا کے میدان میں جیتا کون؟ مولا کربلا کے میدان میں جیتا کون؟ اچھا یہ سوال میں ایمانداری سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہے پوچھنے کا سوال؟ یعنی آج بھی نہیں، الحمدللہ ہم جانتے ہیں. نہیں پتا کیا تھا اس کے ذہن میں، یعنی کچھ امام سے وہ کچھ الگ سننا چاہ رہا ہوگا، اس کے ذہن میں اس انداز سے سوال آ گیا. کہنے لگا مولا مجھے سوال پوچھنا ہے، کربلا کے میدان میں جیتا کون؟ سید سجاد نے سر جھکا لیا، کیا جواب دیں؟ اچھا دنیاوی معیارات کے اعتبار سے 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے، ایک لشکر پورا کا پورا کٹ گئے، بچوں کو خواتین کو قیدی بنا لیا گیا، گھروں کو لوٹ لیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا. کیا کہے سید سجاد؟ کچھ نہیں کہا میرے مولا نے، اتنا کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، تو جا نماز پڑھ کے پھر بات کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. وہ سمجھا کہ مولا شاید لمبی بات کرنا چاہ رہے ہیں، نماز کے وقت پہ ہو نہیں پائے گی بات. چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. نماز ہو گئی، نماز پڑھ کے دوبارہ
جاتے جاتے پھر امام کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا مولا میں نے سوال پوچھا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھ کے آنا تو جواب دوں گا. کہنے لگا ہاں مولا میں آپ کی خدمت. امام نے کہا ٹھیک ہے. کہا مولا میرے سوال کا جواب عنایت فرمائیں. جیسے امام نے سوال سنا, کہا جواب تو تجھے مل گیا. بات پہنچ رہی, جواب تو تجھے مل گیا. کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کہا تو نماز پڑھ کے آیا نا. کہا تیرا نماز پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قیامت تک کے لیے میرا بابا جیت گیا, یزید ہار گیا. ہاتھ جوڑ کے درخواست صرف اتنی سی ہے, میں ایک جملہ کہہ نہیں پاؤں گا لیکن سمجھنا ضرور ہے آپ نے. جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو سید سجاد کی نگاہوں میں تم حسینیت کا فتح کا اعلان کرتے ہو. اب اگلا جملہ میں آدھا کہوں گا, آدھا نہیں کہوں گا. جب تم نماز چھوڑتے ہو نا, نہیں ہے میری ہمت کہنے کی, آپ سمجھ گئے. پھر تم سوچو تم کس کی فتح کا اعلان کرتے ہو. بڑا زبردست واقعہ ہے. اچھا یہ جو چلے آج بات آ گئی 2 منٹ اور, وہ نا قصہ صاحب پیغمبر نماز میں ہے, جناب علی سجدے میں, مولا حسین پشت پر آ گئے. یہ وہی یہی دلیل ہے ساری. تو پھر بھی مجھ سے ہی پوچھتا ہے حسین کیا ہے, نماز کیا ہے نا. اچھا تو جب حسین پشت رسالت پر آئے تو اللہ کے رسول نے کیا کیا نماز کے دوران؟ بچہ جانتا ہے, چلتا رہا اللہ کے رسول کا سبحان ربی الاعلیٰ, رب جانے تھے حسین جانے. سیدھی بات ہے. پیغمبر اکرم نے سر نہیں اٹھایا. اچھا علامہ طالب جوہری صاحب کا استدلال ہے بڑا زبردست, آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ فرماتے ہیں, اچھا 1 منٹ کے لیے آپ پیغمبر اکرم مولا حسین کو اس وقت ایک تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں لے کر آئیں. یہاں پہ سفید ریش افرادی بیٹھے ہوئے ہیں, دادا نانا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, پوتا آ جائے, نواسا آ جائے, کیا کریں گے آپ سجدے کے دوران؟ دیکھیں اگر نواسے کے لیے نماز کو لمبا کرنا ہوتا, سنت رسول ہوتی, تو ہر نانا کو کرنا پڑتا. اچھا علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آج کی دنیا میں اگر کوئی ہوگا تو 2 ہی طرح کے ریزلٹس آ سکتے ہیں, تیسرا ریزلٹ نہیں ہے کوئی. یا تو جناب علی یہ ہوگا کہ نانا جان مثال کے طور پر بچے کو گرا دیں گے, نماز کو آگے کھڑائیں گے, زیادہ تر یہی ہوگا. پرانے اگر ہوں گے تو یہی کریں گے. اور جب اسے پوچھا بھی جائے گا کہ نانا یہ کیا کیا, کہ دیکھو بیٹا پیار اپنی جگہ. بچے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ نماز میں نہیں چھیڑنا ہوتا. ایک مرتبہ گرے گا تو سمجھ آ جائے گی اس کو. اگر ایک مرتبہ ہم نے اس کو ڈھیل دے دی تو, ہے نا. اچھا میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, اس وقت شریعت نہیں سمجھا رہا ہوں میں, تو ایک سادہ آپ سمجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے. تو یا تو نانا جان گرا دیں گے بچے کو, اور اس کا ریزن بھی یہ ہوگا کہ بھائی اس کو سمجھ میں آنا چاہیے. اچھا یا مثال کے طور پر کوئی لبرل نانا جان ہوئے, ٹھیک ہے, ممکن ہے نماز توڑ دیں کہ بھائی اب بچے کو لے لو نماز. ان کے بعد ہی فقہی مسئلہ ہوگا کہ صاحب نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, آدھے گھنٹے بعد پڑھ لوں گا, یہ بچہ اس وقت ہیومن رائٹس, چلڈرن رائٹس, پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں. یہ جو سوشل میڈیا ہمارے دماغوں کو چینج کر رہا ہے, اور پتہ نہیں, یہ تو میں نے وہ آسان باتیں کی لیکن مشکل باتیں بھی ہیں جو آج نہیں ہو سکتی. تو 2 ہی راستے ہیں بھائی, سیدھا میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا. 2 ہی راستے ہیں, یا نماز کو بچا لو, بچے کو گرا دو, یا بچے کو گود میں لے لو, نماز کو سائڈ پہ کر دو. مجھے ایمانداری سے بتائیے آج کا نانا کچھ بھی کرے, کوئی قیامت نہیں آ جانے والی. وہ نماز کو توڑ دے, بچے کو گود میں لے لے, اوکے. وہ بچے کو گرا دے, نماز کو کنٹینیو کرے, اوکے. لیکن آج کا نانا کرے کچھ اور ہے. اگر اللہ کے رسول ان میں سے کوئی بھی کام کرتے, یا رسول اللہ 2 ہی راستے ہیں, یا نماز کو بچا لیں حسین کو گرا دیں, یا نماز کو توڑ دیں حسین کو گود میں لے لیں. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے اگر پیغمبر نے کام کیا ہوتا کہ نماز کو کنٹینیو کیا ہوتا, حسین کو گرا دیا ہوتا, تو مولوی کو بولنے کا موقع ملتا کہ نہیں ملتا؟ پتہ نہیں, مل جاتا نا موقع کہ دیکھو بھائی حسین بہت سر آنکھوں پر, سر کے تاج, لیکن پیغمبر نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جب نماز چل رہی ہو تو حسین بھی آ جائے تو خدا نہ ایسا ہوا ہوتا تو مل جاتا نا موقع مولوی صاحب کو بولنے کا. اچھا پیغمبر نے نماز توڑ دی ہوتی تو ہم جیسوں کو بولنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو بھائی نماز بڑی اہم ہے, سر آنکھوں پر, لیکن جب تک حسین نہ آئے. جب حسین آ گیا نا تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ نماز, اب اللہ کے رسول کریں تو کیا کریں, یہی تو سمجھانا ہے. نہ پیغمبر نے حسین کی خاطر نماز کو چھوڑا,
نہ حسین نماز کی خاطر حسین کو چھوڑا، اپنے عمل سے بتایا جب تک حسین نہیں آتا نماز مختصر ہوتی ہے، جب حسین آئے نماز طولانی ہو جاتی ہے۔ یا علی آباد رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حسین و نماز ساتھ نہیں چلتے، پیغمبر بتا رہے ہیں حسین و نماز ساتھ چلتے ہیں۔ اور سر آخری جملہ اور مصائب پہ آ جاؤں، ٹائم بہت کم بچا۔ 34 سال میرے مولا یہی تو سمجھاتے رہے کہ عزاداری اور عبادت کا کمبینیشن کیسے ہوتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں بھی کسی سے پوچھا نا چوتھے امام کا نام کیا ہے، کیا جواب آئے گا؟ چوتھے امام کا نام کیا ہے بھائی؟ امام زین العابدین۔ ہر ایک یہ کہتا ہے امام زین العابدین۔ بچوں کو الحمدللہ ہمارے نام یاد ہوں گے، نہیں ہو تو یاد کروائیں اپنے بچوں کو۔ پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے حسن علیہ السلام، تیسرے حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ ایک مرتبہ کہہ دوں تبرکن، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام علی النقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام حضرت حجت علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں۔ سر آپ نے کبھی غور کیا آپ باقی ہر امام کو نام سے یاد کرتے ہیں یا نام اور لقب دونوں ملا کر یاد کرتے ہیں؟ واحد امام ہیں چوتھے امام جن کا نام نہیں لیتے۔ پہلے امام علی علیہ السلام علی نام ہے، دوسرے حسن علیہ السلام حسن نام ہے، حسین نام ہے، چوتھے کو چھوڑ دے باقر نام، محمد باقر لقب ہے، محمد نام ہے، جعفر نام ہے، موسیٰ نام ہے، علی اگین نام ہے، محمد تقی محمد نام ہے، علی النقی علی نام ہے، حسن عسکری حسن نام ہے۔ زمانے کے امام کا نام لینے کی چونکہ اجازت نہیں تھی، ایک وہ الگ داستان ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ واحد چوتھے امام جن کو نام لے کے یاد نہیں کرتے۔ کیا نام ہے چوتھے امام کا؟ ہر ایک کو معلوم ہے، علی ابن تو نام کیا ہے چوتھے امام کا؟ علی۔ لیکن آپ نے غور کیا کیا مصلحت پروردگار کی، کیا مصلحت امامت کی کہ کبھی نام لے کر یاد نہیں کرتے ہو، ہمیشہ نام کی جگہ پر بھی زین العابدین کہتے ہو۔ بابا جس کو تم زین العابدین کہہ رہے ہو یعنی عبادت گزاروں کی زینت، وہی کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے۔ اس عزاداری کے بعد وہ زین العابدین ہے، وہ زین البقائین بھی ہے، وہ گریہ کرنے والوں کا سردار بھی ہے، لیکن وہ عبادت کرنے والوں کا سردار بھی ہے۔ یہی تو ہے سیدھے سجاد کی زندگی، یعنی اتنا گریہ کیا جتنا کائنات میں کوئی گریہ کر نہیں سکتا۔ عزیزان آپ غور کریں، واقعی غور کریں۔ میں نے شاید کب پڑھا تھا ایک دن پہلے مجلس میں یہ والا جملہ، پھر یہاں بھی پڑھا تھا۔ میں اور آپ جو ہے نا، میں اور آپ صرف سنتے ہیں، اجرکم اللہ، میں اور آپ صرف شام غریبہ کو سنتے ہیں بس۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی ذاکر آگے پڑھ دے حسین کی 4 سال کی بیٹی کے رخسار پہ تماچا، برداشت نہیں ہو پاتا۔ کیسی بات کر رہے؟ کوئی ذاکر آگے پڑھ دے علی کی بیٹی کے سر سے رضا چھین۔ سید سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یعنی قیامت ہے۔ جملہ ایک ذاکر نے جملہ پڑھا، کتابوں میں نہیں، ظاہر سی بات ہے اس انداز سے، لیکن یہ شاید شرح حال ہے، ممکن ہے کہا ہو کتاب میں نہ لکھا ہو۔ جب مولا سید سجاد لوٹ کر کربلا آئے نا واپس جب شام سے، تو ایک مرتبہ جب کربلا میں پہنچے تو شاید کہا ہوگا، یقیناً کہا ہوگا چچا عباس ہاتھ کو کٹا کے سونا آسان ہے۔
اجرکم اللہ. چچا عباس سر پہ گرز کھانا، ہاتھوں کو کٹانا، بشکیزے کو چھدانا، کربلا میں سو جانا آسان ہے. بھائی حسن کی لاش پہ آئے ہوں گے، بھیا قاسم کا لاش کے ٹکڑوں کا پامال ہو جانا آسان ہے. اکبر کے پاس آئے ہوں گے، بھیا علی اکبر کلیجے میں برچی کھانا آسان ہے. پھر مشکل کیا ہے شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی کے ساتھ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک سنی ہوئی روایت ہے لیکن میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، آج کی رات حق بنتا ہے. یعنی سید سجاد درد کو جو ہے نا سینے میں چھپا کے رکھتے تھے، درد کو چھپا کے رکھتے تھے. اللہ کر میں اپنے جملہ سمجھا سکوں. جب بھی روتے تھے نا ایک ہی بات کرتے تھے، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا. ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ میں. مدینہ کے باہر ایک باغ ہے، باغ سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے. وہاں پر مولا سید سجاد ایک دن تشریف لے گئے. راوی کہتا ہے میرے ذہن میں خیال آیا، ہو نہ ہو آج میرے مولا گریہ نہیں کر رہے ہوں گے. آج باغ کی طرف گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میرے مولا نے گریہ نہیں. تو آج جاتا ہوں مولا کے پاس، بیٹھیں گے، گپ شپ ہوگی، باتیں ہوں گی، کچھ سیکھیں گے مولا سے. وہ اس خیال سے مولا کی خدمت میں وہاں چلا گیا. خدا را جب وہاں گیا نا، دیکھا وہاں بھی سید سجاد کی گریہ کی آواز بلند. اچھا جب انسان کچھ سوچ کے جائے کچھ اور، نکلے کچھ اور، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کرنا ہے. اب اس کے پاس پتہ نہیں کیا بے اختیار منہ سے نکلا، کہنے لگا مولا کب تک گریہ کریں گے. مولا کتنا آنسو بہائیں گے. میرے مولا نے وہی جواب دیا جو ہمیشہ دیتے تھے، رو کر کہنے لگے منہال میں کیا بتاؤں، یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یوسف کے غم میں یعقوب اتنا روئے آنکھوں کا نور جاتا رہا، نابینا ہو گئے. حالانکہ یوسف شہید نہیں ہوئے تھے، یوسف کا گلا نہیں کٹا تھا. منہال میں نے اپنے 18 یوسف کربلا کی زمین پر بے گور و کفن کے جنازے دیکھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سید سجاد کیسے گریہ نہ کرے. منہال کے ذہن میں اب کچھ نہیں آیا، ایک ہی جملہ ذہن میں آیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولا، مولا سید سجاد شہادت آل محمد کی میراث ہے، شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں. سننا عزیزو سننا. منہال نے دلاسا دینا چاہا مولا آل محمد شہادت پر فخر کرتے ہیں، آنسو نہیں بہاتے ہیں. بس اتنا سننا تھا، جو درد دل میں تھا اب وہ نکال کر سامنے آیا. میرے مولا نے سر پیٹا، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت آل محمد کی میراث ہے، علی کی بیٹی. بس 2 منٹ. علی کی بیٹی شرابی کا دربار سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ولید بن عبد الملک نے زہر دیا، میرے مولا نے جام شہادت نوش کیا. آج 5ویں امام کو پرسہ دینا ہے. مولا امام باقر ہمارا پرسہ قبول کرو. آج فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے، ماں فاطمہ زہرا ہمارا پرسہ قبول کرو. آج کربلا والوں کو پرسہ دینا ہے، سید سجاد کا پرسہ قبول کرو. آج زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے، مولا ہمارا پرسہ قبول کرو. اور وہی جملہ جو ہر معصوم کی شہادت میں ہم پڑھتے ہیں کہ مولا باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیکن غسل دینے کا موقع تو ملا.
یہ ہم اس کا ماتم کر رہے ہیں جو باپ کے جنازے کو غسل نہ دے سکا. بس سید سجاد کی مصیبت پڑ رہا ہوں, پھر تابوت آئے گا, آپ کھڑے ہو کر استقبال کریں گے. جب وہی جملہ میں نے کہا مولا غسل دینے کا موقع تو ملا, تاریخ نے پلٹ کر کہا پڑھنے والے تو نے کیا پڑھا, تجھے معلوم ہے سید سجاد کے جنازے کو غسل دیتے ہوئے میرا مولا امام باقر روتا رہا. جملہ برداشت کرنا, تاریخ اہل بیت میں 3 مقامات پر نظر آیا جب غسال نے رویا, چیخ مار کر رویا. یا مدینہ میں زہرا کے جنازے کو غسل دیتے ہوئے علی ابن ابی طالب چیخ مار کر روئے. یا شام کے زندان میں 4 سال کی بچی کے جنازے کو غسل. یا مدینہ میں سید سجاد کے جنازے کو غسل دیتے ہوئے میرے مولا امام باقر نے ہتھکڑیوں کے نشان, بیڑیوں کے نشان, پشت پر دروں کے نشان, ہائے میرا مولا سید سجاد. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا.